یہ خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ آج صبح ہمارے لیے تلاوت کی جائے گی نئے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ متی کی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے 20ویں آیات تک تلاوت کی جائے گی۔ ان آیات کو ہمارے لیے بہن حالہ اسلم تلاوت کریں گی۔ متی کی انجیل 5 باب 17 سے 20 آیت۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ بس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین۔ پادری پیٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ خداوند کی زندہ آواز ہم سبوں تک پہنچائیں گے۔ جی شکریہ، تشریف رکھیں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند خدا کا آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے، اور آپ تمام زندگیوں کے موجود ہیں کہ خداوند خدا نے ہمیں صحت تندرستی عطا فرمائی اور یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ ہم خداوند کے گھر میں آ سکیں، اس کے نام کی عبادت اور اس کے نام کی پرستش کر سکیں۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے 10 احکام کے سفر کو سیکھا تھا، اور آج اس کا دوسرا حصہ پارٹ نمبر 2 ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ میرے عزیزو اس پیغام کو 2 حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات انسان ہوتے ہوئے، کیونکہ خداوند خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے، اور انسان کی سوچ اس دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین چیزوں میں سے سب سے زیادہ تیز ہے، اور انسان نے اپنی عقل کے بلبوتے پر اس دنیا کو خوبصورت اور شاندار بنانے کے لیے طرح طرح کی ایجادات کی۔ آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ انسان غاروں سے نکل کر گھر، کوٹھیاں اور محل، گاڑیاں، انجن، کار، بجلی، بہت کچھ ایسی چیزیں انسان نے اپنی عقل، سمجھ اور فہم سے، وہ جو اسے خدا کی طرف سے ملا، اس کے وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے اس نے یہ سب کچھ ایجاد کیا۔ لیکن جب انسان کی عقل انتہائی تیز ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے ہر ایک شعبے میں، تو وہ کلام مقدس کے شعبہ میں بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ دوسرے لوگوں سے یا خداوند کے پاک کلام سے زیادہ عقل رکھتا ہے۔ 10 احکام ہم بچپن سے سنڈے اسکول میں سیکھتے آئے اور پھر ہم سکھاتے بھی آئے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے یا یہ کہنا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم گاسپل بیپٹسٹ چرچ سے تعلق رکھتے ہیں اور بیپٹسٹ عقائد کے ماننے والے ہیں۔ ہم صرف اتنی بات کو مانتے ہیں جتنی بائبل مقدس میں لکھی گئی ہے، نہ کسی انسانی سوچ کا اس میں عمل دخل ہے، اور نہ ہی ہو سکتا ہے اگر میں کہوں یا آپ کہیں جی میرے خیال میں، یا پر سب یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے۔ مطلب تو میرے عزیزو ہر ایک آیت کے ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کا کیا مطلب ہے۔ کسی بھی آیت کے متعلق
बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती और क्या समझाती है। दर हकीकत खुदावंद खुदा जो जिंदा और पाक खुदा है, वो इस आयत के वसीला से हमसे क्या कहना चाहता है, या हमारे लिए उस आयत में क्या तालीम पाई जाती है। अब नए अहदनामा के लोग, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन गुजरे चंद सालों से लोग ये कहने लगे हैं कि जी 10 अहकाम तो यहूदियों को दिए गए थे, अब आजकल के पादरी साहबान क्यों कलीसिया पर 10 अहकाम लागू करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, ये ऐसा ही है जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखिए खुदावंद खुदा की उस जिंदा पाक आवाज को जो आज सुबह हमारी बहन हाला असलम ने आप सब के लिए और हमारे लिए, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम पाक में से तिलावत की है। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत यानी 17वीं आयत में यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से क्या फरमाया, ये ना समझो कि मैं तौरात और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा जब तक न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन बातों पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। आसमान की बादशाही में दाखिल होने का राज इस बात में पिन्हा है, इस बात में ही छुपा हुआ है। हम कहते हैं हम खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं, हम कहते हैं बाइबल मुकद्दस इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाक। हमारी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस कितनी अहमियत रखती है। सिर्फ हाथ धोकर बाइबल मुकद्दस को हाथ लगाना, क्या यह इसकी अकीदत है, या सिर्फ यही अकीदत है, या बाइबल मुकद्दस को सुबह शाम तलावत कर लेना कि शायद इसकी बरकत, इसकी नेमत और इसका अजर खुदावंद खुदा हमें देगा। क्या यह बाइबल मुकद्दस की अहमियत है, या बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि हम जो कुछ इसमें लिखा गया है इस पर अमल करें। यकीनन यही है, और आप सब भी इसी बात पर मुत्फिक हैं, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। यानी खुदावंद खुदा के नजदीक भी वही शख्स, खा वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, बच्चा हो, खुदावंद के हजूर भी खुदावंद का लायक फर्जंद वही ठहरता है जो खुदावंद के अहकामात की पाबंदी करता है, और इसी से हमारा ईमान, उसका इजहार होता है। आप किसी से गुफ्तगू करें, आप उसकी अकल का अंदाजा लगा सकते हैं। आप किसी से गुफ्तगू के किसी मौजू पर, आप उसकी मजहबी उसकी जो ग्रिप है उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कलाम मुकद्दस के साथ इसका ताल्लुक कितना है। आप किसी के साथ खुदा के बारे में बात करें, आपको इल्म हो जाएगा कि यह खुदा को कितना जानता है। और सबसे अच्छा और बेहतरीन नमूना किसी को आजमाने का यह है जब वो गुस्से में आए, या किसी से लड़ाई हो जाए, बहनों की बहनों से, या भाइयों की भाइयों से, या बहन भाइयों की, या ख़ास तौर पर शौहर और बीवी की। तब किरदार खुलकर सामने आता है कि कोई खुदा से कितना प्यार करता है। वो दरगुजर करता है, माफ करता है, मोहब्बत करता है, या गाली गलोच करता है। उसके अंदर, उसके जहन में या उसके दिल में जो कुछ भरा होता है वो उसके मुंह पर आ जाता है। क्योंकि इंसान अंदर की बुराइयों से किनारा तो करना चाहता है, लेकिन अंदर से उसे निकाल बाहर नहीं फेंकता, और ना ऐसा कर सकता है। और जब मौका आता है तो वो बॉक्स खुल जाता है जिसमें बदियां और बुराइयां हमने बंद करके एक जगह पर रखी होती हैं कि अच्छा जब लड़ाई झगड़ा होगा फिर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, जब प्यार मोहब्बत होगी फिर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और जब चर्च में जाएंगे फिर हम ये वाली प्रोफाइल खोल लेंगे,
پھر کبھی فون کو سائلنٹ کر لیتے ہیں، کبھی فون کو میٹنگ پہ کر لیتے ہیں. تو اسی طرح انسان اپنے آپ کو بدلتا اور تبدیل کرتا رہتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ 10 احکام یہودی مسیحی کلیسیا کے لیے ہیں. احکامات کی پابندی کے بارے میں اسی لیے پہلے یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ بائبل مقدس کے حکم کو ماننا کس قدر لازمی اور ضروری ہے. میرے عزیزو، اگر 10 احکام کو پرانے عہد نامہ میں سے نکال دیا جائے اور یہ کہہ کر ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے کہ یہ تو یہودیوں کے لیے ہیں، تو مکاشفہ کی آخری کتاب جو بائبل مقدس کی ہے اس کی آخری آیت تو یہی بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کی ان باتوں میں سے کسی ایک کو نکال ڈالے تو اس کا حصہ کہاں پر ہوگا؟ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے باتوں کو بڑھائے گا تو وہ بھی اسی کا شریک ہوگا. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی آخری آیات میں، آخری باب کی آخری آیات میں، کہ نہ تو ہمیں کچھ بائبل مقدس میں سے نکالنا ہے اور نہ ہی بائبل مقدس میں ہمیں کچھ ڈالنا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ پرانے عہد نامے کے جو ایماندار ہیں وہ بالخصوص بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اور نئے عہد نامے کے جو ایماندار ہیں وہ مسیحی لوگ ہیں. اب بائبل مقدس میں کچھ لوگ تو اس قدر میرے عزیزو سختی سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پرانا عہد نامہ تو بائبل میں سے نکال ہی دینا چاہیے. مسیحی لوگوں کو صرف نیا عہد نامہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور نیا عہد نامہ پڑھنا چاہیے. میرے عزیزو، پرانا عہد نامہ ہی تو ہمیں مسیح یسوع کی تعلیم دیتا ہے، مسیح یسوع کے بارے میں بتاتا ہے. یہاں پر ایک بہت لمبا واقعہ لکھا گیا ہے کہ کس طرح آدم کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، اور کس طرح سے آدم کی نسل سے آگے بڑھتے ہوئے پھر مسیح یسوع میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا. مسیح یسوع، پرانا عہد نامہ ہمیں باغ عدن میں سے مسیح یسوع تک لے کر آتا ہے، اور نئے عہد نامہ میں مسیح یسوع ہمیں اس دنیا میں سے ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جاتا ہے. ہم کیسے اس کو نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ نبیوں پیغمبروں کی ساری باتیں پرانی 66 کتابوں میں مرقوم ہیں، ہم ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یسوع المسیح نے، جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں، تو جیسا میں نے پہلے ایک آیت میں دہرایا کہ مسیح یسوع نے کیا فرمایا کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. عمل کرنے والے کو میرے عزیزو خدا یہ جانتا اور پہچان لیتا ہے کہ یہ مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے. بات ہے فرمانبرداری کی، تابعداری کی. گھر میں آپ صاحب اولاد ہیں، جو بچہ گھر میں تابعدار فرمانبردار ہوتا ہے آپ اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہے، یہ گھر کے لیے، خاندان کے لیے ذمہ دار ہے، یہ ذمہ داری والا ذہن رکھتا ہے. اور جو لاپرواہ ہو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دار ہے، اس کو کوئی ذمہ داری دی نہیں جا سکتی. اگر ماں باپ کہیں جائیں تو بہن بھائیوں کے لیے روپیہ پیسہ اس بچے کو دے کر جاتے ہیں جو ذمہ دار ہو، جو انتظام چلا سکتا ہو، جو انتظام سنبھال سکتا ہو ان کی غیر موجودگی میں. گھر کی چابیاں بھی ہم اسی بچے کو دے کر جاتے ہیں جسے ہم بچوں میں سب سے زیادہ ذمہ دار جانتے ہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو. لیکن اس کی عقل، سمجھ، سوچ اور فہم اسے ذمہ دار بناتا ہے. اس کا ماں باپ کے ساتھ لگاؤ اسے ذمہ دار بناتا ہے. اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری اسے ذمہ دار بناتی ہے. اب تابعداری اور فرمانبرداری کیا ہے کہ جو کچھ ماں باپ کہہ کر گئے ہیں ویسا ہی کرنا ہے. ماں باپ کہہ کر جاتے ہیں بیٹا اگر کوئی آئے تو اسے، اگر کوئی چیز مانگے تو اسے کہنا امی ابو گھر نہیں ہے آپ چلے جائیں، جب وہ آئیں گے تو پھر لے لیجئے گا. لیکن بہت سارے بچے ایسا جواب نہیں دے سکتے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسا ہی جواب دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو کچھ ماں باپ کہہ کر گئے ہوتے ہیں وہ ویسا ہی کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور ٹھیک میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح سے خداوند کا پاک کلام بھی جب ہم ویسا ہی کہتے ہیں جیسا پاک کلام کہتا ہے تو خداوند خدا اور ویسا ہی کرتے ہیں جیسا ہمیں خدا باپ
یا مسیح یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے کہنے کو کرنے کو کہتا ہے، جب ہم ویسا ہی کہتے ہیں تب ہم لائق ذمہ دار بنتے ہیں، تب ہم فرمانبردار بنتے ہیں، تب ہماری وفاداری ظاہر ہو جاتی ہے۔ پرانے عہد نامے کے یہ 10 احکام جو بالخصوص یہودیوں کو دیے گئے تھے، لیکن نئے عہد نامہ میں آ کر یسوع المسیح نے کیا تعلیم دی، آئیے ہم اس جانب بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے کے احکامات جو ہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل اور اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، یعنی یسوع مسیح سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اسی کی مانند ہے، مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دونوں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، دار و مدار انہی 2 احکامات پر ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ان 2 احکامات کو ضرور یاد رکھیے گا مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے۔ جب عالم شرع نے، شرع یعنی شریعت کا ایک عالم، جب شرع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو شرع کا مطلب ہے شریعت۔ عالم شرع یعنی شریعت کا ایک بہت بڑا عالم، وہ نیکودیمس ہو سکتا ہے، وہ پالوس ہو سکتا ہے، وہ گیملیل ہو سکتا ہے، شاید اتنا ہی بڑا کوئی آدمی ہوگا یا اتنی ہی بڑی شخصیت ہوگی جس کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ عالم شرع اٹھا اور مسیح یسوع سے یہ سوال کیا کہ توریت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ دہرائیے، خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری عقل، اپنے سارے دل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، یہی سب سے بڑا حکم ہے، اور دوسرا اسی کی مانند ہے، کسی بھی قدر اس سے چھوٹا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ پچھلے پیغام میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ 10 احکام کا جو سفر ہے، جب انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ اور نام پانے والا خداوند کا بندہ موسیٰ، جب اسے پہاڑ پر بلایا گیا تو اسے پتھر کی 2 تختیاں دی گئیں۔ ایک تختی پر خداوند اور انسان کے مابین جو احکامات ہیں ان کو تحریر کیا گیا، اور دوسری تختی پر جو پتھر انسان سے انسان کے مابین جو احکامات تھے ان کو تحریر کیا گیا تھا، اسی لیے پتھر کی وہ 2 لوہے ہیں۔ اور نئے عہد نامہ میں بھی یسوع المسیح نے 2 ہی احکامات میں ان ساری چیزوں کو بند کر دیا۔ پتھر کی بھی 2 ہی لوہے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں بھی یہ 2 ہی احکامات بڑے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ انسان کا خدا سے، خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری سمجھ سے اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اسی کی مانند ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یہ بھی پتھر کی ان 2 لوہوں ہی کی ایک شبیہ ہے۔ ایک شبیہ یا ایک لوح ہمیں خدا کے بارے میں، خدا کے ساتھ چلنے کے بارے میں بتاتی ہے، اور دوسری لوح جو ہے وہ ہمیں انسان کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے اس کے بارے میں فرماتی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 احکام صرف یہودیوں کے لیے دیے گئے ہیں، تو آپ نئے عہد نامہ کو میرے ساتھ نکال لیجئے کہ دیکھیے کہ انہی احکامات کو پھر دوبارہ نئے عہد نامہ میں بھی دہرایا گیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل اور اس کا 5واں باب 17ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک بہن حالہ نے ہمارے لیے تلاوت کیا ہے، اور 21ویں آیت سے آگے چند احکام کو آج ہم سیکھیں گے، اور باقی احکامات کو آگے آنے والے سنڈے میں پھر ہم سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں جو انسانوں سے انسان کے مابین احکامات ہیں، انہی احکامات کو یسوع المسیح نے پھر نئے عہد نامہ میں آ کر ریوائز کر دیا۔ جب کسی چیز کو، کسی قانون کو ریوائز کیا جاتا ہے تو ریوائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی کی جاتی ہے،
اس کو اور زیادہ وسیع کیا جاتا ہے، اس کی اور زیادہ تشریح کر دی جاتی ہے۔ اب پاکستان میں بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جو قوانین رائج ہیں، آئے دن ان میں ترامیم کی جاتی ہیں، آئے دن ان میں اور زیادہ الفاظ اور زیادہ باتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے مسیح یسوع نے بھی متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، تم اگلوں سے کہا گیا تھا، کہ اس بات کا تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ جو پہلے زمانہ کے لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، ان کو 10 احکام میں کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا؟ خون نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ خون نہ کرنا۔ یہ تو 10 احکام میں پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن مسیح یسوع کیا کہتا ہے؟ اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ تم سن چکے ہو، پہلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، مگر اب میں تم سے کہتا ہوں۔ یعنی کہ اب حکم میں ایک نئی بات شامل ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے، اور جو کوئی اس کو احمق کہے گا وہ آتشی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس قربان گاہ پر اپنی گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر اپنے تب آ کر اپنی نظر گزران، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ 10 احکام ایزی تھے، یا یہ حکم جو نئے عہد نامہ میں 10 احکام کو ریوائز کیا جا رہا ہے یہ آسان ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلے 10 احکام تھے وہ آسان ہیں۔ اس میں تو صرف اتنا لکھا گیا تھا، جیسا متی کی انجیل اس کے 5ویں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو جو اس کے متبادل حکم دیا گیا ہے، وہ خون کے جو متبادل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو احمق نہ کہے، کوئی اپنے بھائی کو پاگل نہ کہے۔ کوئی اپنے بھائی کو جو پاگل کہے گا، احمق کہے گا، اس کے لیے عدالتوں کی سزا ہے اور آتشی جہنم کی سزا تک مقرر کر دی گئی ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی کو، بھائی کون ہے؟ ہمارا ایماندار، ہمارا ہم ایمان، ہمارا کلیسیا کا ممبر، ہمارا محلے دار۔ بھائی صرف خونی رشتے والے بھائی کو ہی یہاں پر تشبیہ نہیں دی گئی۔ بھائی کون ہے؟ ایماندار مسیحی۔ اور ہم تو میرے عزیزو عام آدمیوں کو یا اپنے عام کلیسیا کے لوگوں کو یا محلے داروں کو پاگل کہنا تو دور کی بات ہے، ہم تو خدا کے خادموں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کر جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، خون کرنا، قتل کرنا، دنیا میں سب سے بڑی سزا، اس دنیا میں سب سے بڑی سزا ہی قتل کی سزا ہے، اور وہ ڈیتھ سینٹینس، سزائے موت ہے۔ اتنی بڑی سزا دنیا میں صرف ایک ہی جرم کی ہے، اور وہ جرم کون سا ہے؟ قتل کا جرم ہے، جس کے لیے سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی سزائے موت ہی دی جا رہی ہے، لیکن قتل کے بدلے میں نہیں، اپنے بھائی کو پاگل یا احمق کہنے کے بدلے میں، کہ یا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا عدالت کا، یا آتشی جہنم کا وہ حقدار ہوگا۔ پھر دوسرا حکم وہی حکم ہے، تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پس اگر تیری داہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو
کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے 10 احکام اگر یہودیوں کے لیے ہیں تو نئے عہد نامے کے یہ احکامات نئے عہد نامے کے مسیحی ایمانداروں کے لیے ہیں، جو انہی 10 احکام کا ایک نیا حصہ ہے۔ نئے طور پر ان احکامات کو اب پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو زنا عمل کرنے پر سزا کا حکم تھا، اب تو دیکھ لینے پر بھی خدا کی سزا کا حکم یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ اس سے زنا کرتا ہے۔ کیا میرے عزیزو، مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہم خداوند کے احکامات کی جو تمہید خداوند کے پاک کلام سے پہلے باندھی گئی تھی، کیا معاشرے میں یہ ساری برائیاں یا خداوند کے احکامات کو توڑنا یہ عمل جاری نہیں ہے؟ آج مسیح خاندانوں میں بھی طلاق ہو رہی ہے، حرام کاری کے سبب سے نہیں، ناچاکی کے سبب سے۔ لیکن خداوند کا پاک کلام یہاں پر کیا کہتا ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سبب کسی اور وجہ سے چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے زنا کرواتا ہے، اور یہاں پر تو چھوڑی ہوئی سے بھی بیاہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ لکھا ہے کہ وہ بیاہ نہیں ہے، وہ حرام کاری ہو رہی ہے، وہ زنا کاری ہو رہی ہے۔ اور ہمارے درمیان ہی یہ سب کچھ عمل واقعہ اور یہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، باحیثیت انسان، مرد ہوتے ہوئے اور خواتین ہوتے ہوئے، کیونکہ ہم خداوند کے پاک کلام کو اس قدر اپنے زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، اس لیے گھر میں لڑائی جھگڑا، ناچاکی وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا ماں سوائے طلاق کے، ماں سوائے علیحدگی کے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ عورت ہوتے ہوئے طلاق لے رہی ہیں تو اس کا نتیجہ کتنا بھیانک ہے، اس کی سزا کتنی بھیانک ہے، اور اگر مرد ہوتے ہوئے آپ طلاق دے رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ کون سا لفظ آپ کے لیے استعمال خداوند کے پاک کلام میں، اور جو الفاظ خدا کے پاک کلام میں کسی گناہ گار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہی میرے عزیزو عدالت کے دن بھی اس شخص کے لیے استعمال کیے جائیں گے کہ تو یہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم آخری حکم کو دیکھیں گے اور اس کے بعد آج کے پیغام کو اختتام کریں گے، اور پھر اگلے آنے والے سنڈے میں ہم اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، پھر تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن ہر حکم کے ساتھ مسیح یسوع نے یہ فرما دیا ہے، لیکن اب یہ بات ماننی ہے۔ پہلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ حکم ہے اور اس کی یہ سزا ہے، لیکن ہر بات کے ساتھ لیکن ہے، ہر حکم کے ساتھ۔ اب اس میں یا خداوند یسوع المسیح کیا فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا۔ پہلوں سے تو کیا کہا گیا تھا کہ قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں کس کے لیے پوری کرنا، خدا کے لیے پوری کرنا۔ اب تو منع ہی کر دیا گیا کہ یہ بھی کام نہیں کرنا۔ کیا لکھا ہے؟ اور یہ کسی شاگرد نے یہ الفاظ نہیں دہرائے، یہ خود مسیح یسوع کی زبان مبارکہ سے مسیح یسوع نے یہ فرمایا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیں، وہ بچہ پنکھے میں ہاتھ دے رہا ہے اور آپ میں سے سوری ڈسٹربنس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مسیح یسوع نے کیا فرمایا؟ لیکن میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی ہے۔ قسم کھانے کے لیے بھی خداوند کے پاک کلام میں صاف فرما دیا گیا ہے، کوئی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے زیادہ تشریح کی، بہت ہی آسان الفاظ میں
ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر ایک ایماندار کسی کے پاس جتنی بھی عقل سمجھ ہے تو وہ اتنی ضرور ہے کہ ان باتوں کو سمجھ پائے کہ خداوند کا پاک کلام احکامات کی فہرست میں ہمیں قسم کھانے سے منع کرتا ہے، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ یروشلم کی، اور نہ اپنے سر کی قسم کھانی ہے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ ہو۔ میرے عزیزو، مشکل کہاں پر پیش آتی ہے؟ جہاں پر ہم کسی کو بچانا چاہتے ہیں، وہاں پر ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، قسم کھانی پڑتی ہے، یا ہم اپنی بات کو ترجیح دینے کے لیے، اپنی بات کی سچائی ثابت کرنے کے لیے ہمیں قسم کھانا پڑتی ہے، یا خدا کو قسم کھانا در حقیقت انسان سے جب بات کرتا ہے اور دونوں کے مابین کوئی بات پوری نہیں اتر پاتی تو پھر درمیان میں خدا کو لانا پڑتا ہے، پھر خدا کی قسم کھانی پڑتی ہے، پھر خدا ہی میرے عزیزو دونوں کے معاملات کو حل کرنے کے لیے اس کا تو نام ہی کافی ہے۔ اگر میں کہوں جی میں حلفاً یہ کہتا ہوں، میں قسماً یہ کہتا ہوں، تو آپ بھی مان جائیں گے لو پار صاحب نے اب تو حلفاً قسماً کہہ دیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے نام میں اتنی طاقت، قدرت اور قوت ہے، لیکن اس کام سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بچانے کے لیے، بات کو پنجابی میں کہتے ہیں ولاواں دینے کے لیے ہم خدا کو بیچ میں لے آتے ہیں، لیکن خداوند کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ ہو۔ اسی سچائی کے ساتھ میرے عزیزو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر 10 احکام یہودیوں کے لیے ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے ہیں، تو یہ نئے جو احکامات ہیں یہ مسیحی لوگوں کے لیے ہیں، اور یہ انہی 10 احکامات کی نئی شبیہ ہیں، انہی 10 احکام کی نئی ایک فہرست ہے۔ نئے طور پر انہی 10 احکام کو خداوند یسوع المسیح نے ہمارے لیے بائبل مقدس میں درج کر دیا ہے تاکہ ہم ان 10 احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ خداوند خدا اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت اور تعلیم عطا فرمائے، آمین۔